السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اے دل بیتاب ٹھہر۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اف کتنی سردی ہے، رگوں کو چیرنے والی اور جسم کو منجمد کرنے والی۔ اس نے ماربل کی ٹھنڈی بینچ پر اکیلے بیٹھے ہوئے چاروں طرف پھیلی ہوئی دھند کو دیکھا اور اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کے احساس کو کم کرنا چاہا جو کسی طور بھی کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سرخ مفلر اپنے کانوں کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے ایک نظر جاگنگ ٹریک پر ڈالی جو سنسان اور ویران تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے پارک میں اکا دکا ہی لوگ تھے، زیادہ تر اپنے اپنے گرم کمروں میں ہیٹر لگائے کمبلوں میں گھسے ہوئے صبح کی سیر کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے، اور اس کے خیال میں اتنے سرد اور دھند والے موسم میں کوئی پاگل ہی اس وقت کمبل چھوڑ کر گھر سے نکلتا ہوگا، وہ بھی شاید نائٹ ڈیوٹی بھگتا کر اس وقت اسپتال سے سیدھی اپنے کمرے میں گھستی۔ لیکن گھر میں روحان عظیم سے سامنا کرنا کون سا آسان تھا جس کی آج صبح کی ہی امریکہ سے فلائٹ تھی۔ وہ اس وقت گھر آ چکا ہوگا۔ اس نے ٹھٹھرتے ہوئے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے اور اس کی فلائٹ کا ٹائم صبح 5 بجے کا تھا۔ اس وقت تو سارا خاندان اس کے ارد گرد بیٹھا اس کا انٹرویو کرنے میں مصروف ہوگا۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی لیکن اس وقت اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اسپتال سے گھر جانے کے بجائے قریبی پارک میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی جہاں وہ اور روحان اکثر شام کو واک کے لیے آتے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس یکبستہ ماربل کی سفید بینچ پر منجمد کر دینے والی سردی میں بیٹھی لامحدود سوچوں میں گم تھی۔ آنے والے لمحوں کا خوف اسے وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسی لمحے کومل کی دھمکی اس کے ذہن میں گونجی، خولا عباس، تم جتنی مرضی اپنی منمانی کر لو، دیکھ لینا کہ روحان عظیم امریکہ سے آتے ہی نہ صرف تمہارا دماغ درست کر دے گا بلکہ تمہارے سارے ڈھیلے پرزے بھی کس دے گا۔ یہ اپنی ڈاکٹری کا رعب تم کسی اور پر ڈالنا سمجھی۔ اس وقت اس نے اپنی کزن کومل کی دھمکی کو ذرا برابر بھی دھمکی نہیں سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انتہائی پر اعتماد، متحمل مزاج اور اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے والی مستقل مزاج لڑکی ہے۔ وہ روحان عظیم کو بہت آسانی سے اپنا نقطہ نظر سمجھا سکتی ہے، اور کچھ دل ناداں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ابھی 8 مہینے پہلے تو وہ امریکہ گیا ہے اور 3 سال سے پہلے اس کی واپسی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن خولا عباس کے تازہ ترین فیصلے کے منظر عام پر آتے ہی وہ ٹھیک 1 ماہ 10 دن کے بعد آج پاکستان میں تھا، اور اس کی یہی عجلت خولا کے لیے اضطراب کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے 1 مہینہ اور 10 دن کیسے گزارے ہوں گے۔ حالانکہ اس کا سراسر ذاتی خیال تھا کہ بچپن کی نسبت کو توڑ کر روحان سے شادی سے انکار اتنا بڑا سانحہ بھی نہیں کہ روحان جو HEC کے اسکالرشپ پر اسٹڈی کے لیے امریکہ گیا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائے گا، اور ایسی صورت میں جب پچھلے 3 ماہ سے دونوں کے درمیان کوئی خاص بات چیت بھی نہیں تھی، وہ دونوں ہی حد درجہ مصروف تھے۔ اس کے چھوٹے سے انکار سے پورے گھر میں خاصا بڑا بھونچال آ گیا تھا۔ ہر کوئی ششدر تھا۔ امی نے تمہارے غصے کے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی تھی۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ تم اتنی ہٹ درمی پر کیسے اترتی ہو۔ کچھ خوف خدا کرو، کچھ اور نہیں تو عظیم بھائی اور سلمہ بھابھی کے احسانوں کا خیال کرو۔ تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کے ساتھ تعلیم دلائی، اور خاندان کے سب سے بہترین، لائق اور سلجھے ہوئے لڑکے کو تمہارے لیے چنا، ورنہ ان کے بیٹے کے لیے کیا کمی تھی؟ خود تمہاری چچی کومل کے لیے چاہ رہی تھی۔ میں تو بھائی جان کے سامنے آج تک سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی، اور تم۔ انہوں نے انتہائی طیش کے عالم میں اپنی دختر نیک اختر کو دیکھا جو بے پرواہی سے ناخنوں سے پالش اکھاڑ رہی تھی۔ ان کی نگاہ نے ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لیا جس کا چہرہ خاصا بے تاثر سا تھا۔ بہت مایوس کیا ہے خولا تم نے مجھے، بہت زیادہ۔ امی کے لہجے میں دکھ اور تعصب ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ انہوں نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ خولا نے جھنجھلا کر نیل پالش اتارنے کا شغل بند کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ بس کریں اب، کیوں بات کو سر پر سوار کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ یہ فیصلہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر تایا ابا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اس نے آہستگی سے کہا، اور ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے انہوں نے حسب توقع فوراً غصے سے ہٹا دیا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ خولا کے لبوں پر آئی اور دانستہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کہ خود اپنے کمزور پڑنے کا خدشہ سب سے زیادہ تھا۔ وہ بیچارے خود اس بات سے ہکا بکا رہ گئے تھے وہ کیا کہتے، ورنہ تم جانتی ہو کہ اس رشتے کے پیچھے بھائی جان کی خواہش کا کتنا دخل تھا۔ سلمہ بھابھی بیچاری مرجھا کر رہ گئی ہیں۔ دیکھو خولا، ایسی ضد نہیں کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ کیا ماں کی بات نہیں مانو گی؟ اس کی ضد ختم کروانے کا ان کا پرانا طریقہ آج کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ خولا کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ پلیز امی، مجھے مجبور نہیں کریں پلیز۔ اس کا مصرع اول وہی تھا، اس کا التجائیہ انداز بھی ماں کو موم نہیں کر سکا تھا۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ خولا نے بے اختیار اضطراب سے پہلو بدلا اور اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔
گھر میں تائی اماں حیرت اور صدمے سے بالکل چپ تھی، جبکہ سعدیہ چچی کا چہرہ حسب عادت سپاٹ تھا۔ وہ بہت کم معاملات میں حصہ لیتی اور خولا کو تو کبھی کبھی ان کے مضبوط اعصاب پر رشک آتا تھا۔ وہ انتہائی کم گو اور اپنے آپ میں مگن خاتون تھی، جبکہ ان کی بیٹیاں کومل اور نوال ان کے برعکس خاصی شوق و چنچل، ملنسار، خوش مزاج اور دوسروں کے دکھ سکھ میں حصہ لینے والی تھیں۔ کومل بھی اس دن یونیورسٹی سے آئی تو اس خبر نے حقیقی معنوں میں اسے ہلا دیا تھا۔ خولا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ وہ خولا کی بہترین دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ پلیز کومل، میں اب اتنی لمبی چوڑی تقریر دوبارہ نہیں کر سکتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ آنے والے سالوں میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ پورے خاندان کے لیے مفید تھا۔ وہ اپنے دفاع میں بس اتنا بولی تھی، لیکن سامنے بھی تو کومل تھی۔ بی بی، ہمارا دماغ خراب ہے جو آنے والے سالوں کا انتظار کریں۔ آپ برائے مہربانی ہمیں آج ہی سیاق و سباق سے آگاہ کر دیں۔ اس نے انتہائی غصے سے ہاتھ میں پکڑی فائل بیڈ پر پھینکی تھی، جہاں نوال اپنی بائیولوجی کی پریکٹیکل کی کاپی بنانا بھول کر ہکا بکا دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بات تکلیف دہ صحیح، لیکن سچ تھی کہ وہ اس وقت کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کومل نے انتہائی خفگی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے فیصلے نے حقیقتاً سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس چیز کا اظہار ان کے ہر انداز سے ہو رہا تھا۔ خولا آپی، آپ کی کہیں روحان بھیا سے کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ نوال نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کومل تڑک کر بولی، وہ بیچارہ کہاں لڑتا ہے، یہ بس ان محترمہ کے دماغ کا فطور ہے، یا پھر اللہ جانے کس کی دلائی ہوئی ہمت ہے کہ محترمہ دندناتی ہوئی تایا ابا کے روبرو جا پہنچی اور جا کر یہ گل افشانی کرائیں۔ نہ شرم، نہ حیا، نہ جھجک۔ ویسے سچ بتاؤ، تایا ابا نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کومل کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جبکہ لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ خولا کو اس کا اندازہ ناگوار تو لگا، مگر اس نے مصلحتاً نظر انداز کر کے سائڈ والی میز سے میڈیکل کی موٹی سی کتاب نکالی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی، جبکہ کومل کو اس کی اس حرکت سے آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میڈیکل کی کتاب اس کی گود سے اٹھائی اور ابرو اچکا کر تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ خولا کو اپنی اس کزن کے خلوص پر کبھی شک نہیں رہا تھا، اسی لیے اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بڑے آرام سے پوچھا، کیا؟ کومل کو دھچکا ہی تو لگا تھا۔ مسئلہ کیا میرے ساتھ ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ دانستہ خاموش رہی اور اس کے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہے بی بی، جس نے پورے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور تو اور اس شریف انسان کو 7 سمندر پار عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ نہ تم اس کا فون اٹینڈ کر رہی ہو، نہ اس کی ای میلز کا جواب دینا گوارا کر رہی ہو۔ تمہارا یہ بے حس سا رویہ ہم سب کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ غصے سے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کیا روحان نے تمہیں فون کیا تھا؟ خولا کو اس کے حد درجہ بگڑے تاثرات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ظاہر ہے جب آپ محترمہ اٹینڈ نہیں کریں گی تو اس نے مجھ سے ہی پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر خولا عباس کے دماغ میں کون سا کیڑا گھسا ہے۔ اس نے جل کر جواب دیا اور دب کر کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گود میں کشن رکھ کے اس نے کھا جانے والی نظروں سے خولا کو دیکھا۔ او، وہ ہلکی سی الجھن میں گرفتار ہوئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دکھائی دیتے اپنے عکس کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ نچلا ہونٹ دانت تلے دبا کر اس نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ میں بات کروں گی روحان سے۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے تم مجھ سے بات کرو۔ کومل کا انداز حد درجہ سنجیدہ تھا۔ دیکھو کومل، وہ اس کے بالکل سامنے آ کر انتہائی اعتماد سے کھڑی ہوئی اور بہت نپے تلے انداز میں بولی، مجھے زندگی کیسے اور کس کے ساتھ گزارنی ہے یہ میں بہت اچھے اور بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ مجھ سے پوچھنے کا سب سے زیادہ حق تایا ابا کا تھا، اور وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب انہوں نے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ تم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس فیصلے میں ایسی کوئی قباحت نہیں۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ وہ اور بھی جھنجھلائی۔ وہ بے حد خفا تھی۔ پھر جو پچھلے کئی سالوں سے ہم لیلا مجنوں والے ڈرامے اس گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا تھے؟ میں اور روحان بہت اچھے دوست بھی تو رہے ہیں، اس نے صفائی دی۔ خولا، فار گاڈ سیک، یہ بچکانہ قسم کے دلائل تم کسی اور کو دینا۔ میں نے 3 سال وکالت کی پریکٹس کی ہے، جک نہیں ماری۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ اور تم اور روحان ایک دوسرے کے لیے کیا تھے، یہ پورے خاندان میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری خواہش پر وہ امریکہ گیا، تمہارے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، اور تم، وہ کچھ پل کو رکی، اور تمہارے لیے وہ کیا تھا؟ کیا مجھے یہ معلوم نہیں؟ تمہاری سانسیں اس میں اٹکی رہتی تھیں، تم جو انتہائی ضدی طبیعت کی حامل ہو۔ روحان کا کہا گیا ایک جملہ، بات، خواہش، سب تمہارے لیے حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ اب اگر تمہاری ترجیحات بدل گئی ہیں تو پلیز میرے سامنے کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ تمہارے ایک ایک پل کی میں گواہ ہوں۔ کومل کی حد درجہ صاف گوئی پر دل پر بھاری سا بوجھ آ گرا تھا۔ کومل نے اسے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے دیکھا تھا۔ دیکھو خولا، میں تمہاری دوست بھی تو ہوں،
مجھے تو کم از کم بتا دو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کومل نے اس کے تفکر میں ڈوبے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ خولا کے لبوں پر آئی تھی۔ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ خواہ اپنے اعصاب پر سوار کر رہے ہو۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، کومل نے آہستہ سے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا جو آرام سے کہہ رہی تھی، تم انتہائی ضدی لڑکی ہو۔ وہی ضدی اور خود کو بہادر سمجھنے والی لڑکی پچھلے 1.5 گھنٹے سے اتنے سرد موسم میں پارک میں بیٹھی ٹھٹر رہی تھی۔ اس کو آج یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ ساری دنیا کا سامنا کر سکتی ہے، لیکن روحان عظیم کا نہیں۔ وہ جب عظیم ولا میں آئی تو اس کی عمر 7 سال تھی۔ عباس صاحب جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھے اور گجرانوالہ پوسٹنگ کے دوران ڈاکوؤں کے ساتھ ایک مقابلے میں شہید ہوئے، تو خولا جو ان کی حد درجہ لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی اچانک موت نے اس پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ددیال میں اسلام آباد آئی تو اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں خاصا عرصہ لگا۔ حالانکہ عظیم صاحب اس سے خصوصی شفقت سے پیش آتے اور سلمہ خاتون جو نہ صرف اس کی دائی امی تھی بلکہ سگی خالہ بھی تھی اور ننیال کے نام پر اس کے پاس واحد یہی رشتہ تھا، اور ان کے 2 بیٹے روحان اور فرقان تھے، جبکہ سعدیہ چچی کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور اس کے علاوہ اس کی اکلوتی پھپھو نورین کراچی میں مقیم تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے پارک میں دیکھا۔ صبح کی روشنی اچھی خاصی پھیل چکی تھی، ہر شے پر چھایا قہر خاصا کم ہو چکا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور اس پرفسوں اور پرسکون ماحول میں چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھی۔ یا ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دن خاصا سرد تھا۔ وہ بیزاری سے گاڑی ڈرائیو کرتی گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹا تھا، سبھی اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں طیابہ صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اخبار فی الفور تہہ کیا اور چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ کیسے ہیں طیابہ آپ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس واقعے کے بعد ایک نامعلوم سا فاصلہ اور جھجک درمیان میں آ گئی تھی۔ حالانکہ گھر میں سب سے زیادہ وہی ان سے بے تکلف تھی اور انتہائی سنجیدہ اور کمگو سے بڑے ابا اسے خصوصی رعایت دے دیتے تھے۔ ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ وہ سب سمجھتی تھی۔ اس کا اپنا دل تعصب سے بھر گیا۔ ٹھیک ہوں طیابہ، اس نے مختصراً کہا۔ ڈیوٹی ٹھیک رہی رات آپ کی؟ انہوں نے غور سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھا اور کچن کی طرف منہ کر کے سلمہ آنٹی سے اس کا ناشتہ لانے کو کہا۔ اسے تب احساس ہوا کہ سلمہ آنٹی جاگ رہی تھیں اور شاید اپنے بیٹے کی آمد پر خصوصی ناشتے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ کیا لوگی ناشتے میں؟ وہ ابھی کچن سے آئی تھیں۔ ان کے سرد اور سپاٹ انداز پر خولا کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ مجھے ابھی ناشتہ نہیں کرنا، بس کچھ گھنٹے سونا ہے، اس کے بعد اٹھ کر دیکھوں گی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو حقیقتاً سلمہ آنٹی کے لاتعلق سے انداز پر دکھ ہوا تھا۔ آنکھوں میں بری طرح چبھن سی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ فریش ہوئی اور پھر کمبل اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات بھر کی تھکن اور رت جگے کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد گہری نیند میں تھی۔ شام 4 بجے وہ سو کر اٹھی اور نہا دھو کر ہمت کر کے باہر آ ہی گئی۔ بھوک کا احساس خاصا طاقتور تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں سب شام کی چائے کے لیے اکٹھا تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ٹیبل پر موجود خصوصی اہتمام کو ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ اس کے سلام کے جواب میں ایک لمحے کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ سامنے ہی صوفے پر کشنز کا ڈھیر لگائے اپنے مخصوص اسٹائل میں وہی دشمن جام موجود تھا۔ براؤن پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے وہ خاصا فریش لگ رہا تھا، اور یہ لائنوں والی شرٹ وہی تھی جو خولا نے اسے پچھلے سال اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ بھائی پیچھے پیچھے ہٹ جائیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ کومل کا طنزیہ لہجہ اسے خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال کر دانستہ خود کو بے پرواہ ظاہر کیا۔ سامنے پڑے کیک کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے وہ روحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسے ہو تم؟ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ روحان کی آواز پر وہ چونکی۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ خولا جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ دل بہت عجیب انداز سے دھڑکا تھا اور ایک لمحے کو تو خولا کو اپنے اعصاب پر کوئی بھاری سی چیز گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاصا کمزور لگ رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے رت جگوں کی غمازی کر رہے تھے۔ آنکھوں میں مچلتے شکوے خولا کو اپنا دامن پکڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ کومل، میرے ساتھ آؤ، تمہیں اپنی ایک اسائنمنٹ دکھانی ہے۔ خولا کو صاف محسوس ہوا تھا کہ فرقان نے دانستہ اسے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا ہے، اور وہ بھی وہاں رکی نہیں تھی۔ خولا آپی، میں آپ کے لیے گرما گرم چائے لاتی ہوں۔ نوال نے بھی خود کو منظر سے غائب کیا۔ خولا کو اپنے اندر ایک بے چینی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہو اتنے غور سے؟ خولا نے دانستہ خود کو بے پرواہ شو کیا اور کباب پلیٹ میں رکھ کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، جو اتنے بڑے بڑے فیصلے خود ہی کرنے لگی ہو۔ وقت انسان کو خود بخود بڑا بنا دیتا ہے۔ ہاں واقعی اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ اسے سارے رشتے ناتے، احساسات اور جذبات بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور وہ انہیں پاؤں تلے روندنا چلا جاتا ہے۔
ہے نا؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں طنز کی آمیزش اور چبھن تھی جو خولا کے لیے خلاف توقع نہیں تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ چیز جو جیسی دکھائی دے رہی ہو وہ ویسی ہی ہو۔ اس کی بھوک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کھایا کباب بیزاری سے پلیٹ میں رکھ دیا تھا اور سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو خولا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میرے جسم کا رواں رواں دعا گو ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تمہیں اگر کوئی بات بری لگی ہے تو ہم اسے کلیئر کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسی بچکانہ فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میں اب بھی ویسا ہی ہوں جیسا شروع دن سے تھا۔ روحان کا حد درجہ سنجیدہ لہجہ اس کی سٹی گم کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ ساری دنیا سے بحث میں جیت سکتی ہے، لیکن روحان عظیم سے نہیں۔ دیکھو روحان، یہ میری زندگی ہے اور ہر شخص کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ کیا میں اپنے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اس نے صاف نظریں چرائی تھیں۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو خولا، پلیز نظریں مت چراؤ اور غور سے دیکھو مجھے۔ کبھی تم کہا کرتی تھی کہ میری زندگی روحان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ درمیانی راستے کہاں سے نکل آئے ہیں؟ فار گاڈ سیک یار، مجھے تنگ مت کرو۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایک اضطراب کی لہر خولا کے سارے وجود میں دوڑی تھی۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلا، میں بس خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کھڑی ہو گئی۔ روحان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے حد درجہ تعصب، صدمے اور بے یقینی کی کیفیات میں سامنے کھڑی دشمن جاں کو دیکھا جو اجنبیت کی ساری حدودوں کو عبور کر چکی تھی۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک اور حتمی تھا کہ کئی لمحوں تک روحان خود دنگ رہ گیا۔ اس نے ابھی تک کومل اور اپنی ماں سے اس کی ہردرمی اور ضد کی داستانیں سنی تھی، لیکن اسے خود پر یقین تھا کہ خولا ایسے نہیں کر سکتی، لیکن اب اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ نہ جانے تبدیلی کا سفر کب شروع ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے نکل کر جا چکی تھی۔ کومل اور فرقان واپس آئے تو روحان کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اس کے چہرے پر یاسیت کی ایک دبیس طے تھی اور آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ روحان بھائی کیا ہوا؟ کومل نے ان کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیسے رہے مذاکرات؟ وہ ان کی مسلسل خاموشی پر گڑبڑا کر بولی۔ کچھ نہیں، کیا ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ تم لوگ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے؟ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ یا اللہ، یہ زمانے بھر کی کمعقل لڑکی کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسے کچھ بھی احساس نہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کی ایک محبت بھری جھاڑ اس کے ذہن پر چھائی کثافت ضرور ختم کر دے گی۔ کومل مایوسی سے بولی تھی۔ اس نے چھوٹا کشن گود میں رکھ کر دونوں کونیاں اس پر ٹکا لی تھیں۔ کومل، تمہاری تو وہ بہترین دوست ہے، تمہیں تو کچھ بتایا ہوگا اس نے۔ روحان کی بات پر کومل نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے روحان کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ کمال کرتے ہیں روحان بھیا آپ بھی، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ آپ کو بہترین دوست گردانتی ہے اور آپ سے کچھ نہیں چھپاتی، اور آج آپ اس خطاب سے خود بخود دستبردار ہو گئے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ وہ آپ سے کھل کر بات کرے گی تو ہمیں بھی کچھ پتہ چلے گا کہ محترمہ کس چینل پر چل رہی ہیں، لیکن آپ… اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ بہت بدل گئی ہے کومل۔ روحان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ فرقان پہلی دفعہ بولا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنسا خولا آواز کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جس نے روحان جیسے مخلص اور محبت سے بھرپور شخص کو اذیت میں ڈال رکھا تھا۔ آپ اس سے بس دو ٹوک انداز میں بات کیجیے گا، یہ زندگی ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں۔ کومل کو نہ جانے کیوں اچانک بے تحاشا غصہ آ گیا تھا۔ وہ بات سنے گی تو کروں گا نا۔ روحان زبردستی ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایسی چبھن تھی کہ کومل اور فرقان دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے تھے۔ وہ اگلے 3-4 دن دانستہ مصروف رہی۔ آتے جاتے ایک دو دفعہ اس کا روحان سے سامنا بھی ہوا، لیکن اس نے جس طرح اسے سرسری انداز میں لیا تھا، روحان کی انا خاصی مجروح ہوئی تھی۔ روحان نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن وہ آن کال تھی۔ اگلے دن جب وہ دوپہر 3 بجے واپس آئی تو اسے گھر میں محسوس کی جانے والی ہلچل کا احساس ہوا۔ کچن میں آئی تو امی خاصی مصروف تھیں۔ سامنے چولہے پر بڑے سارے دیگچے میں شاید بریانی کو دم دیا ہوا تھا اور دوسرے چولہے پر امی شامی کباب تل کر پلیٹوں میں رکھ رہی تھیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر نوال کھیرے اور ٹماٹروں کے ساتھ نبل ہاتما شاید سلاد بنا رہی تھی۔ فریج میں سے آٹے کا تسلا نکالتے ہوئے سعدیہ چچی کے خوش و خرم چہرے کو دیکھ کر وہ چونکی۔ آج تو اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہوئی تھی کہ اس نے سعدیہ چچی کے چہرے پر کوئی تاثرات دیکھے تھے، ورنہ اپنے جذبات چھپانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ بھابھی یہ سب کام تو ہو گیا، اب آپ جائیں اور نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیں، میں ذرا جلدی سے روٹیاں پکا لوں۔ سعدیہ چچی کے لہجے کی شیرینی پر اس نے اپنی بغل میں دبی ہوئی ٹھنڈی بوتل کو گرنے سے بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ امی نے اس کی یہ حرکت غور سے دیکھی مگر جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا۔ وہ سب اسے ذرا بھی اہمیت دیے بغیر اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ اسٹول پر بیٹھی نہایت سکون سے 2 گلاس پانی پی کر تیسرا بھرنے کو تیار تھی۔ سعدیہ، یہ آٹا تم مجھے دے دو اور بچیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، یہ نوال کو بھی لے جاؤ، روٹی میں خود بنا لیتی ہوں۔ امی نے ان کے ہاتھ سے آٹے کا تسلا زبردستی لیتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھابھی، میں کر لیتی ہوں، آپ صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہیں۔ سعدیہ چچی کے لہجے کی شیرینی خولا کے لیے ناقابل ہضم تھی اور اس سے زیادہ حیران کن امی کا حد درجہ سنجیدہ انداز تھا۔ اس نے گھٹا گھٹ ایک اور گلاس پانی کا چڑھایا۔
امی اب سعدیہ چچی کو بھیج کر خود تیزی سے روٹیاں بنانے میں مصروف تھیں۔ خولا نے سامنے شیلف پر ماربل کا سفید ڈنر سیٹ دیکھا جو سعدیہ چچی بہت ہی خاص مواقع پر نکالتی تھی۔ کیا گھر میں کوئی آ رہا ہے؟ اس نے خود ہی ریڑھ بن کر سوال کیا تو امی نے روٹی سینکتے ہوئے بس سر ہلا کر ہاں میں جواب دے دیا اور اگلی روٹی کے لیے پیڑا بنانے لگی تھی۔ اچھا کون آ رہا ہے؟ اس نے مٹن قورمے کا تھوڑا سا سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے تجسس سے پوچھا اور گرما گرم روٹی لے کر واپس اسٹول پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی میز سامنے رکھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سعدیہ کے میکے والے امی نے مختصراً کہا، خیریت؟ وہ لوگ تو بہت کم آتے ہیں، آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں خاص بات ہی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ گرم گرم نوالا توڑتے ہوئے ہاتھ جلا بیٹھی تھی، اب پھونکے مار کر اپنی انگلیوں کو ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن دھیان سارا اماں کی طرف تھا جن کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ کومل کی منگنی ہے آج؟ کیا؟ وہ اگلا نوالا لینا بھول گئی تھی۔ دل کو زوردار دھاگا لگا تھا کہ اتنے اہم موقع پر اسے کسی نے اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ وہ اور کومل دونوں شروع سے ایک دوسرے کے خاصے قریب تھیں۔ بھوک کا احساس لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا کر شیلف پر رکھ دی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ امی نے ایک نظر میں بھانپ لیا تھا۔ کچھ نہیں، سالن میں مرچیں بہت زیادہ ہیں۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو زبردستی اندر کی جانب دھکیلا۔ پھر چاول لے لو۔ بہت دنوں بعد انہیں فکرمند انداز میں دیکھا تو خولا کا دل بھر آیا۔ اس کے ایک فیصلے نے صدیوں کا فاصلہ دلوں میں پیدا کر دیا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے بیزاری سے جواب دیا اور پھر وہ مزید وہاں رکی نہیں۔ باہر نکلی تو سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں کومل تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ شاید پارلر سے تازہ فیشل کروا کر آئی تھی، اسی لیے اس کی اسکن خاصی دمک رہی تھی۔ مبارک ہو تمہیں بہت بہت۔ اس نے اپنے لہجے کی خفگی پر حتی المکان قابو پاتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ تھینکس۔ کومل کے لہجے میں اجنبیہ ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ کہاں ہو رہی ہے انگیجمنٹ؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم؟ کومل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں شاید اب اتنی بھی اہم نہیں رہی ہوں۔ اس نے اس دفعہ ناراضی مزید چھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم اپنے آپ سے پوچھو۔ سامنے بھی کومل تھی۔ اچھا ہوا کچھ دوست تو پہچانے گئے۔ اس دفعہ خولا نے بھی سیدھے سبھاؤ سے طنز کیا تھا۔ پھولوں کا زیور لیے آنٹی سلمیٰ ابھی داخل ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ بھی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسرت کا احساس ان کے ہر انداز سے نمایاں تھا۔ وہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے خولا کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات بہت تیزی سے بدلے تھے۔ کومل میری جان، سوٹ ٹیلر دے گیا ہے، بس ایک دفعہ چیک کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ہونے والی بہو آج سب سے پیاری لگے۔ خولا کے حواسوں پر تو جیسے آج کی تاریخ میں دوسری دفعہ بم گرایا گیا تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں ضبط کے ایسے مراحل سے پہلے کبھی نہیں گزری تھی۔ آنٹی سلمیٰ اطلاع دے کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اچھا تو روحان، بس اتنی تھی برداشت تم میں؟ معطل حواس پر قابو پانے کے بعد اس نے دل ہی دل میں ایک اور شکوہ کیا تھا، لیکن کومل نے شاید اس کے چہرے کی تحریر کو پڑھا تھا۔ اس کے لبوں پر زہرخند مسکراہٹ بکھری تھی۔ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تائی اماں کی بہو ضرور بن رہی ہوں، لیکن فرقان کے حوالے سے۔ خولا کو یوں لگا تھا جیسے کومل نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ وہ روحان ہو یا فرقان، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری مروت اور لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اور اس کا یہی فکرہ کمرے میں داخل ہوتے روحان کے کانوں میں پڑا تھا۔ محترمہ، ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ چوراہے پر کھڑے ہو کر ہر وقت اس کا ڈنڈورا پیٹتی رہیں۔ اس گھر میں کچھ بزرگ حضرات بھی ہیں، آپ کے اقوال زریں ان کی طبیعت اور احساسات کو مجروح کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، اور جہاں تک میرے کومل یا فرقان وغیرہ کی بات ہے تو ہمیں اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آپ کے خیالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ شدید بد لحاظ ہوا تھا۔ خولا نے حد درجہ تعجب، بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں سامنے کھڑے روحان کو دیکھا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں آج خاصا تر و تازہ لگ رہا تھا، جبکہ خولا کے حواسوں پر تو آج لگاتار کئی بم گرے تھے، بلکہ اسے تو کارپیٹ بمباری لگ رہی تھی۔ وہ تھکے انداز میں اپنے کمرے میں چلی آئی، سر تکیے پر رکھا اور لحاف تان لیا، نہ جانے کب کے رکے آنسو ایک دم بہہ نکلے تھے۔ کھڑکی سے پردے سرکا کر خولا نے پٹ کھولے تو روشن چمکتا ہوا دن ایک دم ہی کمرے میں اتر آیا تھا۔ سامنے بڑا سارا لان اور کھلے ہوئے ڈھیروں پھول ہی پھول اس کی طبیعت پر چھائی افسردگی کی تہ کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا اور ماتھے کی تپش کو اس نے باقاعدہ ہاتھ لگا کر محسوس کیا تھا۔ لگتا ہے ٹمپریچر ہو گیا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنی سرخ اور محترم آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے بالوں کو سمیٹا اور کیچر لگا لیا۔ تھکن اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ اسی وقت دروازہ نوک کر کے نوال اندر آئی تھی۔ آپی، آپ کی امی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ اچھا گڑیا، تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ وہ پلٹتے ہوئے ایک دم رکی اور چونک کر غور سے دیکھا۔ آپی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کل فنکشن میں بھی آپ نہیں آئیں، میں 2 دفعہ بلانے آئی تھی۔ تایا ابا خفا ہو رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آ رہی، پھر آپ کی امی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ سادگی سے بتا رہی تھی، ہاں چندہ، بس کل سے ٹمپریچر سا محسوس ہو رہا تھا اور مجھے تو 2 دفعہ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور کیسا رہا فنکشن؟
اس نے بھی دانستہ بے پرواہ انداز میں جواب دیا اور ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی۔ الجھے ہوئے بال کوفت کا باعث بن رہے تھے۔ فنکشن تو بہت مزے کا تھا، میری دونوں خالائیں اور ماموں سب لوگ تھے، ہم کزنس نے خوب گانے بھی گائے، کومل اپیا بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور فرقان بھائی بہت ہینڈسم، اور پتہ ہے آپی، روحان بھیا نے بھی رات بھنگڑا ڈالا تھا، بہت انجوائے کیا سب نے، وہ خاصے جوش و خروش سے بتا رہی تھی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ خولا کے چہرے پر پھیلی تھی، کبھی اس قسم کے پروگرام کی وہ جان ہوا کرتی تھی۔ وہ نوال کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی، آج ڈائننگ ٹیبل پر خاصی رونق تھی۔ السلام علیکم، وہ سب کی جانچتی نظروں سے نگاہیں چرا کر تایا ابا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ تایا ابا کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح محبت اور خلوص چھلک رہا تھا، اور وہ واحد بندے تھے جن کا موڈ روز اول کی طرح اس کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ ٹھیک ہوں تایا ابا، بس ہلکا سا ٹمپریچر ہے ابھی۔ اس کے دھیمے لہجے پر روحان نے چونک کر اسے دیکھا، اسی لمحے خولا نے بھی اسے دیکھا تھا اور فوراً نظریں چرا لی تھیں۔ ماحول میں ایک چبھنے والی اداسی اور خاموشی دھواں بن کر پھیل گئی تھی۔ بھائی میں نے تو 2 دفعہ نوال کو دیکھا تھا، وہ آپ کو بلانے گئی تھی، لیکن پھر اسی نے بتایا کہ آپ سو گئی ہو تو میں نے بھی منع کر دیا کہ رہنے دو، نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ وہ اپنی ہی کسی سوچ میں غرق تھی۔ تایا ابا کی بات پر اس نے چونک کر وہاں سب لوگوں کی طرف دیکھا، سبھی سنجیدگی سے کھانے میں مگن تھے۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی اور گہرے تعصب کا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ایک دم ہی ہر چیز سے اس کا دل بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اچانک بے حد سبکی کا احساس ہوا۔ اس نے پراٹھے والی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ سبھی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ روحان کی نظریں اس کے سامنے پڑی پلیٹ پر بے اختیار گئیں، جس میں سے اس نے بمشکل 2 یا 3 نوالے لیے تھے۔ کیا ہوا ہے، ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ امی نے نہایت ناگواری سے بیٹی کے ناگوار انداز دیکھے۔ کچھ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، خولا نے بہت ضبط سے کہا تھا، اور وہ وہاں رکی نہیں، لیکن چلتے چلتے اپنے پیچھے امی کی بڑبڑاہٹ اس نے صاف سنی تھی۔ اسی دل کو تو ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے جو ہر طرف سے بس خوار کروا رہا ہے۔ امی کا لہجہ بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا، وہ کبھی نہیں بھڑکتی تھی، ہر معاملے میں انتہائی تحمل مزاج تھیں، لیکن آج کل وہ بات پہ بات مشتعل ہو جاتی تھیں۔ خولا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ چلتے چلتے رکی اور ایک نظر تمام حاضرین پر ڈالی جو ہکا بکا ماں بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر گہری سنجیدگی سے اندر چلی گئی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ تایا ابا نے بھی اپنے آگے سے پلیٹ کو سرکا دیا تھا اور ہاتھ میں پکڑا سلائس میز پر رکھ کر وہ بھی خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تائی اماں کے انداز میں خفگی بھری جھنجھلاہٹ تھی۔ کچھ نہیں، بس دودھ کا ایک گلاس میرے کمرے میں بھیج دو۔ ہاں۔ وہ چلتے چلتے رکے اور کسی گہری سوچ میں غرق روحان کو دیکھ کر کہا، روحان آپ ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آئیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ روحان نے حیرت بھری نظروں سے باپ کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ املتاز کے پھول چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ گھر کے پچھواڑے میں بنا چھوٹا سا باغیچہ خولا کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ اکثر فراغت کے لمحوں میں وہاں بیٹھ کر اپنی کمپنی کو خود انجوائے کرتی تھی، اور اکثر وہ کومل اور روحان تو رات گئے تک وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور نوال ان سب کے لیے چائے وہیں بنا کر لے آتی تھی۔ پھر دنیا جہان کے موضوعات کے بقیے وہیں بیٹھ کر ادھیڑے جاتے اور ان لوگوں کے کہکے پورے گھر میں گونجتے تھے، لیکن آج وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اس باغیچے کو انتہائی افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا شہدود کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ موسم اچانک ہی بدل گیا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ باورچی خانے میں شاید کسی نے دال کو بگاڑ لگایا تھا، اس کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ خولا نے برآمدے میں بنے سنگ مرمر کے ستون سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ہوا میں موجود ٹھنڈک اور نمی سے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں دھکیلنے لگی۔ کئی راتوں کے رت جگے نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی یا کیا محسوس کر رہی تھی، اس کا اندازہ بخوبی اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ چائے کا مگ اور اخبار ہاتھ میں پکڑے تیزی سے وہاں آتے ہوئے روحان نے یہ منظر بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ گلابی رنگ کے لینن کے سوٹ میں، جس پر اس وقت جا بجا شکنوں کا جال بچھ چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے روحان کو بہت کمزور لگی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ کا اندازہ کرنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا، اتنا سناٹا تھا وہاں جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ خولا، روحان نے چائے کا مگ اور اخبار سامنے لان کی میز پر رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے پکارا۔ جج جی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سٹپٹا کر اپنے سامنے کھڑے روحان کو دیکھا۔ کیا ہوا، سو گئی تھی کیا؟ نہیں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بے نیازی سے کہا، حالانکہ آنکھوں میں موجود گلابی ڈورے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ پھر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ روحان نے اس کے پاس سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ خولا نے چونک کر دیکھا جیسے اس کے سوال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ کیوں، ایسے بیٹھنا منع ہے کیا؟ اس نے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے سنبھل کر جواب دیا اور برآمدے میں پھیلے خشک پتوں کو غور سے دیکھا اور پاؤں کے پاس پڑے بڑے سارے تنکے کو اٹھا لیا اور فرش پر پھیرنے لگی۔ اضطراب اس کے ہر پہلو سے نمایاں ہو رہا تھا۔ چائے پیو گی؟ وہ دوستانہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ وہ فرش پر بے معنی انداز میں لکیریں کھینچ رہی تھی۔ خولا، اس نے آہستگی سے اسے پکارا تو اس نے سرعت سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً گھبرا کر نظریں چکا لیں۔ کیا کچھ نہیں تھا روحان کی نظروں میں؟ التجا، شکوہ، محبت، سب کچھ۔ خولا کا دل دھڑک نہیں رہا تھا، دوڑ رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا یار؟ مجھے کچھ تو بتاؤ پلیز۔
اس کی آواز کے بوجھل پن کو خولا نے فوراً محسوس کیا، لیکن خود کو بے پرواہ ظاہر کرتی وہ منہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی جو ہلکی سی کن من سے بالکل شفاف ہو گیا تھا۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، اس نے وہی مخصوص جواب دیا تھا۔ کیا بہتری ہے آج یہ بتا ہی دو۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا بہتری ہے۔ اس نے خولا کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا تھا تاکہ وہ اٹھ کر نہ جا سکے۔ خولا کو اپنے وجود میں کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ دیکھو روحان، خولا خود کو بمشکل متحمل انداز گفتگو پر آمادہ کر کے صرف اتنا بولی تھی، میں تم سے اس موضوع پر مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا؟ وہ اس کی نظریں چرانے پر بے اختیار بولا تھا۔ یاد کرو خولا، ہم بہترین دوست رہے ہیں اور گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو دیکھو زندگی کا کون سا ایسا چھوٹا یا بڑا فیصلہ ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت نہ کی ہو۔ ہم تو ایک دوسرے کے پل پل کے گواہ تھے، ایک دوسرے کے جذبات، احساسات اور خیالات ہم سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہے اور ہم نے کبھی ان کو مجروح نہیں کیا، لیکن تبدیلی کا موسم کب اور کیسے آیا، میں سخت حیران ہوں کہ مجھے پتہ کیوں نہیں چلا۔ روحان نے اذیت سے آنکھیں مون لی تھی۔ وہ اس موضوع پر خولا سے دوبارہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر ایک دم پھر دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ خولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک دم معاف ہو گئی تھی۔ روحان کی باتیں اس کی سماعتوں پر پتھروں کی طرح برس رہی تھیں۔ خولا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ روحان نے گھبرا کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ خولا کو اس لمحے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں قید ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر حلق میں اٹکا گولا بمشکل نگلا تھا اور تذبذب سے اس کی شکل دیکھنے لگی جو اضطرابی کیفیت میں دونوں بازو سینے پر باندھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کئی دنوں سے بے پناہ اذیت میں تھا۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا جو خولا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو روحان، میں اس وقت کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم کل میرے ہسپتال آ جانا، ہم وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ روحان بمشکل سمجھ پایا تھا۔ ابھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تھوڑا سا بے صبرا ہوا۔ ابھی نہیں، ایک تو میری طبیعت خراب ہے اور پھر مجھے تمہیں کچھ چیزیں دکھانی ہیں۔ خولا کے التجائی انداز پر روحان نے اسے غور سے دیکھا، جس کی نظر میں سوچ کا گہرا تاثر تھا۔ جہاں اتنے دن گزارے ہیں وہاں ایک دن اور صحیح۔ اس کی زہریلی سی ہنسی خولا کو افسردہ کر گئی تھی۔ اس نے تشکر سے روحان کو دیکھا اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری روحان۔ اس کے لہجے میں آزردگی اور بے بسی تھی۔ روحان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، لیکن کس بات پر؟ اب کہ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، آپ کا سکون برباد کرنے پر، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اس کے لہجے میں حد درجے شرمندگی تھی۔ کچھ دیر کے لیے بڑی بوجھل سی خاموشی کا راج چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں۔ چلتے چلتے اس نے مڑ کر دیکھا تھا، چاہے جوں کی توں پڑی تھی اور روحان کے چہرے پر دبیز خاموشی اور گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اس لمحے ٹوٹا اور بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا اپنا دل گہرے تاسف کے احساس سے بھر گیا تھا اور وہ اس کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا چین اور سکون بھی کہیں کھو چکے ہیں۔ وہ صبح 9 بجے سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے خوبصورت لان میں بنی لوہے کی بینچ پر تنہا بیٹھا تھا۔ آج خاصی چمکیلی دھوپ نکلی تھی۔ 3 دن کے لگاتار بھیگے بھیگے سے موسم کے بعد آج موسم سرما کی نرم نرم سی دھوپ جسم کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسے خولا نے 11 بجے بلایا تھا، لیکن اس سے صبر نہیں ہو سکا اور وہ صبح 9 بجے ہی پہنچ گیا تھا، لیکن اس نے خولا کو نہیں بتایا تھا۔ اوس میں بھیگی ہوئی سبز گھاس دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت لان خالی تھا۔ موسم کی شدت نے کچھ دنوں سے لوگوں کو گھروں میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی وسیع و عریض عمارت کو غور سے دیکھا۔ اسے وہ کسی مسیحا کی گود کی طرح نظر آئی تھی جس نے بے شمار دکھی اور بیماری کے ہاتھوں ستائے لوگوں کو اپنی گود میں سمیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی آج مسیحائی کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ کچھ مہینوں سے اس کے دامن میں بھی فقط بے قراری اور بے چینی کا راج تھا۔ چین اور سکون کہیں کھو گیا تھا۔ پلکوں پر ٹکے خواب بھی اداس تھے۔ گہری فکر کے تانے بانے اس کے دامن کسی صورت بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر کوئی اس جیسا ہی تھکا ہارا آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے سیل فون پر غزل چلائی تھی اور لان کی خاموشی میں مغنیہ کی اداس آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ عشق ہمیں برباد نہ کر، عشق نہ چھیڑ آ کے ہمیں، ہم بھولے ہوں کو یاد نہ کر، عشق ہمیں برباد نہ کر۔ روحان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اپنے بے قرار و مضطرب دل کو تسلیاں دیتے ہوئے ایک بار پھر ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ ابھی صرف 10 ہی بجے تھے۔ اس کی بے چینی حد سے سوا ہوئے جا رہی تھی۔ انتظار کی اذیت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہسپتال کی مین لابی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی خولا پر پڑی۔ وہ اس طرف ہی آ رہی تھی۔ سرخ کلر کے سوٹ میں بھی اس کے چہرے پر پھیلی افسردگی دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ مایوسی کی شدید کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ روحان لاشعوری طور پر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں آ چکا ہوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، جبکہ خولا کے لبوں پر بڑی بے بس سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے پہلے سے ہی آئے ہوگے، ہے نا؟ اس کے لہجے میں اعتماد اور یقینی کی فراوانی تھی۔ مجھے 9:15 بجے میری کلیگ سونیا نے بتایا تھا کہ خولا تمہارے کزن کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اس وقت میں پروفیسر صاحبہ کے ساتھ راؤنڈ پر تھی۔
پھر بھی نکلتے نکلتے گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے بہت تفصیل سے جواب دیا، آؤ پہلے کیفیٹیریا میں ناشتہ کرتے ہیں۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات پر روحان نے سر پٹا کر اس کی جانب دیکھا اور چند پل کے لیے تو نظریں ہی نہ ہٹا سکا۔ وہ مسکرائی تھی اس کے خفت بھرے چہرے کو دیکھ کر۔ اب سیل فون پر اگلا سر لان میں گونج رہا تھا، اے عشق ہمیں اتنا تو بتا، انجام ہمارا کیا ہوگا، اے عشق۔ وہ دونوں آہستگی سے چلتے چلتے کیفیٹیریا میں پہنچ گئے جہاں سیلف سروس تھی۔ خولا ٹرے اٹھا کر کاؤنٹر پر پہنچ گئی۔ اس وقت وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا، بس اکا دکا لوگ تھے۔ ایک بیت بھری خاموشی تھی اور ایک گہری سانس بھر کر خولا کو دیکھنے لگا جو ٹرے میں ناشتے کی چیزیں رکھ کر لا رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے برضا و رغبت ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے اپنے آفس میں لے آئی تھی۔ اب عجب طرح کی سوچیں روحان کے دماغ میں ادھم مچا رہی تھیں۔ وہ کبھی ایک نکتہ سوچتا اور کبھی دوسرا۔ روحان، اس کا لہجہ انتہائی آزردہ تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی وہ بولی تھی، کیا ہوا، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ بڑی مستقل تھکن ہے، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ روحان نے پرسوچ نظروں سے اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھا تھا۔ روحان، تم کو پتہ ہے نا کہ میڈیکل کبھی بھی میرا شوق نہیں رہا۔ میں میٹرک میں تھی جب تم نے کہا تھا کہ خولا تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے انجینئر۔ حالانکہ میرا انٹرسٹ ہمیشہ میتھ میں زیادہ رہا تھا، لیکن تمہاری کئی بات اس وقت میرے لیے حرف آخر تھی۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ پھر روحان نے ہر درجہ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں میڈیکل میں نہ آتی۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے اس فیصلے پر جتنا پچھتائی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیوں؟ روحان کی الجھن بھری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خدشوں کے ناگ ایک دم سے پورے کمرے میں پھیل گئے تھے، جبکہ خولا بے بسی سے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ روحان، یہ آگئی بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی الاؤ ہے جس نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میرے اعصاب تھک گئے ہیں۔ وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روحان کے حقیقی معنوں میں ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ خولا، خولا، آخر ہوا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی غیر متوقع اور اچانک پیش آنے والی صورتحال کیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ روحان نے بے بسی سے بھرپور سانس لی۔ وہ اب ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، جبکہ روحان کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ دم بخود سا اسے اپنے میز کی دراز سے ایک فائل نکالتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ روحان نے خوفزدہ نظروں سے فائل کو دیکھا تھا۔ اس میں میری ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ خولا کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ وہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اور فار گاڈ سیک خولا، مجھے کھل کر بتاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ میڈیکل میرا کبھی بھی مضمون نہیں رہا۔ وہ حد درجہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی خوف زدہ نظریں خولا کے تاریک چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سادہ الفاظ میں بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہماری خاندانی ہسٹری میں تھیلیسیمیا کا مرض ہے۔ کیا؟ روحان کے منہ سے صدمے کے مارے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ یہ بکواس نہیں، خون کی ایک موروثی بیماری ہے جس میں خون کے سرخ خلیوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان خلیوں میں سرخ رنگ کا مادہ ہیموگلوبن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس کا کام جسم کے ہر حصے تک آکسیجن پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان اعضاء تک نہ پہنچ پائے تو انہیں شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس مرض میں ہیموگلوبن متاثر ہوتی ہے اور اس کی 2 اقسام ہیں۔ لیکن خولا، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور بظاہر صحت مند نظر آتی ہو۔ میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ روحان کے انداز میں خوف اور غصہ نمایاں تھے۔ میں تمہیں اس لیے صحت مند نظر آتی ہوں کیونکہ مجھے تھیلیسیمیا مائنر ہے، خولا نے خائف ہو کر کہا، جبکہ روحان کے اعصاب پر جیسے بجلی گری تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ تھیلیسیمیا مائنر میں خون کی معمولی کمی کے علاوہ بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس نقص کے ساتھ فرد معمول کی زندگی گزارتا ہے، لیکن علامات ظاہر نہ ہونے کا ایک بالواسطہ نقصان یہ ہے کہ وہ کبھی اس کا ٹیسٹ ہی نہیں کرواتا، اور جب وہ شادی کرتا ہے تو یہ نقص اگلی نسل کو منتقل کر دیتا ہے۔ روحان کا ذہن معاف سا ہو رہا تھا، جبکہ خولا اب تحمل سے بولی تھی، جبکہ اس کی دوسری قسم تھیلیسیمیا میجر ہے، جو کہ خاصی خطرناک ہے۔ اس میں مریض کو زندگی بھر صحت مند خون لگتا ہے اور مریض کی ساری زندگی بلڈ بینک کے چکر لگاتے گزر جاتی ہے، کیونکہ اس کا علاج گردے کی منتقلی، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے اور خاصا مہنگا ہے۔ جو لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے وہ عمر بھر خون تبدیل کرواتے رہتے ہیں، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس مرض سے بچا لیا ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ تو اس کا علاج کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ؟ روحان بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے خاندان میں شادیوں کے تسلسل سے پرہیز کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں روایات اور اعتقادات کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور ہمارے خاندان میں چونکہ آپ کے دادا اور میرے دادا ایک ہی ہیں، اور آگے میری امی کے والد اور ہمارے دادا سگے بھائی تھے، امی اور ابو فرسٹ کزن تھے، اسی طرح ہم دونوں بھی فرسٹ کزن ہیں، اور پچھلی تاریخ کو کنگالیں تو ساری شادیاں ایک تسلسل سے خاندان میں ہی ہوئی ہیں، صرف کومل کی والدہ ہمارے خاندان میں باہر سے آئی ہیں۔ وہ انتہائی رنجیدگی سے بتا رہی تھی۔
اگر یہ موروثی بیماری ہے تو تمہیں کہاں سے منتقل ہوئی؟ وہ اب خود پر قابو پا چکا تھا۔ پاپا کا تو مجھے علم نہیں، لیکن جب مجھ پر انکشاف ہوا تو میں نے امی کا ٹیسٹ کروایا تھا، وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہیں۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی اور میں نے طاہر ابا کو مکمل چیک اپ کے بہانے لے کر یہ ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر کے مریض تھے۔ کیا؟ روحان کو زوردار دھچکا لگا اور امی، وہ بمشکل بولا۔ ان کی ٹیسٹ رپورٹ نارمل تھی۔ کومل اور چچی لوگ، وہ تھوڑا بے چین ہوا۔ وہ سب الحمدللہ نارمل تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اصل میں جب ایک نارمل فرد اور تھیلیسیمیا مائنر کا شکار فرد آپس میں شادی کریں تو ان کے ہاں 50% بچے مائنر جبکہ 50% نارمل پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب مجھے کومل کے بابا کا پتہ نہیں، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا، بس کومل اور نوال کا میں نے کروایا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر چچا کو یہ مرض ہو بھی تو بچوں میں یہ منتقل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر بھی اس مرض کے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا تھا۔ خولا نے اس کی تائید کی۔ فرض کرو اگر میں بھی تھیلیسیمیا مائنر کا مریض ہوا، کیونکہ اگر میجر ہوتا تو وہ بہت پہلے پتہ چل چکا ہوتا، کیونکہ اس کی علامات بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور میری شادی اگر تم سے ہوتی تو اگلی نسل میں یہ بیماری منتقل ہونے کے کیا چانسز ہیں؟ وہ اب کھل کر پوچھ رہا تھا۔ ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایسے میں اگر دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا کا شکار ہوں تو 25% بچے تھیلیسیمیا میجر، 50% مائنر اور 25% نارمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ خولا کی بات پر روحان کے اعصاب تن گئے تھے اور پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ پڑ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ افراد تھیلیسیمیا مائنر اور 1 لاکھ افراد تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں، اور آبادی میں ہر سال 6 سے 7 ہزار تھیلیسیمیا میجر کے مرض میں مبتلا بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ایک مائنر اور ایک میجر ہو تو ان کے سارے بچے مائنر کے ساتھ پیدا ہوں گے، اور اگر میری رپورٹ نارمل ہوئی تو؟ روحان کے چہرے کے تاثرات سے خائف ہوتے ہوئے خولا نے نرمی سے کہا۔ پھر بھی نہیں؟ آخر کیوں؟ روحان کو سخت دھچکا لگا تھا اور ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ ایسی صورت میں بھی تو 50% مائنر تھیلیسیمیا کے چانسز تو ہیں نا؟ خولا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو مائنر سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے بھی تو بالکل نارمل زندگی گزاری ہے۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کو کیسے سمجھائے۔ دیکھیں روحان، خولا نے ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ وہ بری طرح بھڑکا تھا اور پھر تنک کر بولا، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے اور مجھے بچے نہیں چاہیے۔ اب خوش؟ خولا نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا، جو غضبناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے بچوں کی ضرورت ہے۔ وہ دم بخود سے اپنے سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اس چیز کی گارنٹی دو کہ تمہاری شادی خاندان سے باہر ایک نارمل فرد سے ہوتی ہے، جس کا یقیناً تم میڈیکل ٹیسٹ لازمی کرواؤ گی، لیکن اگر وہ شخص نارمل بھی ہوا تو تمہاری صورت میں بھی تو 50% اب نارملٹی کے چانسز تو پھر بھی رہیں گے نا؟ بولو۔ روحان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، جو ایک دم لاجواب ہو گئی تھی اور کئی لمحوں تک کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ بولو نا، اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ روحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ خولا کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لب کچل رہی تھی۔ یار کچھ تو دماغ سے کام لو۔ مانا کہ تم نے میڈیکل کی ٹف تعلیم حاصل کی ہے اور یہ مشورہ بھی میرا تھا، اسی لیے کم از کم مجھے تو اس کی سزا نہ دو۔ روحان نے اس کے تاثرات دیکھ کر اب ذرا متحمل انداز سے دونوں بازو کونیوں کے سہارے میز پر ٹکا کر فیصلہ کن انداز میں کہا، چلو ہم ڈن کر لیتے ہیں کہ اگر میری رپورٹ نارمل آ جاتی ہے تو تم اپنا فیصلہ تبدیل کر لو گی، اور اگر نہیں آتی تو میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ حالانکہ اس صورت میں بھی 25% نارمل کے چانسز ہیں، لیکن تم شاید اللہ پر توکل نہ کرنا چاہو، ورنہ مجھے اپنے خدا کی ذات پر بھرپور یقین ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ روحان کے اعتماد بھرے انداز پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ تو پھر تمہیں منظور ہے؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ خولا نے چند گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ڈگمگاتا حوصلہ جمع کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو خولا عباس، انشاءاللہ بہت جلد تفصیلاً ملاقات ہوگی۔ وہ اب خاصا پرسکون ہو چکا تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر رپورٹ نارمل نہ ہوئی تو تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ خولا نے اس کی بات کاٹ کر بے ساختہ کہا تھا۔ فکر نہ کرو خولا عباس، یہ روحان عظیم کا وعدہ ہے اور روحان کسی بھی صورت میں اور کیسے بھی حالات میں اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا اور جاتے جاتے کھٹاک سے دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ خولا نے خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ خود کو بھی کتنی بڑی آزمائش میں ڈال چکی ہے۔ پہلی دفعہ اس نے دل سے دعا کی تھی، خدا کرے روحان کی رپورٹ نارمل آئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو، یا پورے خاندان میں تم واحد ہو جو ان کے ساتھ مخلص ہو؟ وہ جو چھت کی منڈیر پر بازو ٹکائے آسمان کی وسعتوں کو دیکھنے میں مگن تھی، کومل کی آواز پر بری طرح چونک گئی، جو یقیناً اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ خولا کے تحمل میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کومل کی آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر ضرور تھا کہ وہ کنفیوز ہو گئی۔
مطلب تم اپنے آپ سے پوچھو، میں تو بس صبح سے اپنے آپ پر افسوس کر رہی ہوں کہ خواہ مخواہ دوستی کے دعوے کرتی رہی اور تم نے آسمان سے اٹھا کر ایک پل میں زمین پر دے مارا۔ اس نے اچانک غیر متوقع بات کی تھی، لیکن خولا ایک لمحے میں بات کی تہہ میں پہنچ گئی تھی۔ تو روحان عظیم کو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کومل رضا کا کندھا ہی ملا تھا۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر کومل کی انگلی میں موجود خوبصورت سی انگوٹھی کو دیکھا اور صدقے دل سے دعا کی کہ اس کا مقدر اس انگوٹھی میں لگے نگینے سے زیادہ چمکدار اور روشن ہو۔ چلو، کسی نے تو کومل رضا کو اعتبار کے قابل سمجھا نا، کومل نے اطمینان سے کہا اور منڈیر سے چھوٹا سا کنکر اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکا۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھتی ہوں، لیکن بائی گاڈ میں نے یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے کیا کہ تم سب لوگ دکھی ہو جاؤ گے۔ میں سب کو اذیت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ خولا نے معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے اوٹ پٹانگ فیصلے کو سن کر ہم سب تم کو سراہ رہے ہیں اور تمہیں داد دے رہے ہیں؟ مائی ڈیئر، بغیر کوئی وجہ بتائے ایک دم سے ایسے عقل مندانہ فیصلے پر بیوقوف لوگ ہی نارمل رہ سکتے ہیں۔ تم نے ہم سب کو ہرٹ کیا اور اپنی طرف سے بدگمان کیا۔ کیا ملا تمہیں اس سے؟ بات تو کھل گئی نا، اور یہ کسی نہ کسی موقع پر کھلنی تھی۔ بہتر ہوتا کہ تم خود سب کو بتاتی اور ہمارے بڑے کوئی بہتر حل نکال سکتے تھے، لیکن تم نے ان کو اعتبار کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک خولا کی کلاس لے رہی تھی۔ میرا خیال تھا، اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن کومل نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم وجہ کا علم ہو جانے کے بعد بھی خاندان کو مضبوط کرنے کے چکر میں تمہیں اس فیصلے پر قائم دائم رہنے پر اصرار کرتے ہیں نا؟ کومل نے اس قدر تلخی سے کہا کہ خولا فوری طور پر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ مانا کہ بی بی، ہمارے پورے خاندان میں تم واحد MBBS ڈاکٹر ہو اور FCPS کا پارٹ 1 بھی پاس کر چکی ہو، لیکن خولا باس، ہم لوگ بھی کوئی جاہل، بیوقوف یا اچٹ نہیں تھے۔ اتنا عقل و شعور تو ہم میں بھی تھا کہ خاندان کے مفاد میں کوئی بہتر فیصلہ کرتے۔ ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسئلے سے نپٹنے کی خاطر آپ اپنے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کر لیں، جیسا کہ تم نے کیا۔ کسی کو بھی اعتماد میں لینے کے بجائے بس توپ کے گولے کی طرح اپنا فیصلہ برسا دیا، اور اس پر جو رد عمل ہوا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھا، جس کو دیکھ کر آپ محترمہ بھی اچھا خاصا گھبرا گئیں۔ میں گھبرائی نہیں تھی، مجھے بس دکھ ہوا تھا۔ خولا کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اداسی تھی۔ خبردار اگر ایک بھی آنسو نکلا۔ کومل نے انگلی اٹھا کر محبت بھرے انداز میں دھمکی دی، لیکن خولا جو اس کے اس انداز کو ترسی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ انتہائی بیوقوف ہو تم، کومل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے انتہائی پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ یار، ہم تینوں تو بہت اچھے دوست تھے۔ یاد نہیں فرقان کتنا چڑھتا تھا کہ تم لوگ مجھے اپنے گروپ میں شامل نہیں کرتے، لیکن وہ چونکہ زیادہ تر ہاسٹلوں میں رہا اور کچھ وہ روحان سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جھجکتا بھی تھا، اس لیے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا، اور تم نے اس سے زیادہ بے تکلف ہونے کے لیے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ روتے روتے ہنستی تھی۔ کومل نے اسے گھور کر دیکھا۔ مائنڈ اٹ، یہ فیصلہ میں نے نہیں، اس نے ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔ فرقان کے نام پر اس کے چہرے پر بہت خوبصورت رنگ پھیلے تھے۔ خولا نے ان رنگوں کو بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھے، اس نے خلوص دل سے دعا دی تو کومل مسکرا دی۔ پتہ ہے خولا، کل جب روحان تم سے مل کر آئے تو بہت ڈسٹرب تھے، اور جب اس بات کا مجھے اور فرقان کو پتہ چلا تو ہماری بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور فرقان سے تو صبر ہی نہیں ہوا اور وہ فوراً شام کو اپنا ٹیسٹ کروانے پہنچ گیا۔ کومل بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی اور سورج مرجھایا ہوا اداس سا بس ڈوبنے کو تھا۔ پھر کیا ہوا؟ خولا کے دل میں خدشات کا دھواں پھیل رہا تھا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ کومل ڈوبتے سورج کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی پشت پر بکھرے بال خولا کے سامنے تھے۔ ہاں نا، کیا ہوا؟ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ جب ہمارے خاندان کی ہسٹری میں یہ مرض موجود ہے اور تایا ابا کو بھی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ بولو نا، پھر کیا ہوا؟ خولا نے زور دے کر کہا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سامنے موجود سورج بھی ڈوب گیا تھا اور کومل کے جواب پر اس کا اپنا دل بھی۔ فرقان کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ او نو، اسے لگا کہ وہ جھٹکوں کی زد میں آ گئی ہے۔ اس نے حلق میں موجود تھوک بمشکل نگلتے ہوئے کہا۔ اور روحان نے ٹیسٹ کروایا ہے؟ نہیں، ابھی میں نے ان سے پوچھا تھا دوپہر میں۔ تو اب کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ خولا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ہم شادی کریں گے انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یار، میری والدہ تو فرقان کے خاندان سے نہیں، اس لحاظ سے میرے خیال میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی۔ کومل کے لہجے میں یقین اور اعتماد کی فراوانی تھی۔ اور ویسے بھی اگر تایا ابا کو بھی یہ ہے اور انہوں نے ساری زندگی ایک نارمل انسان کی طرح گزاری ہے تو ہم سب کیوں خواہ مخواہ وہم اور اندیشے پالتے پھریں؟ پھر تمہاری امی اور تائی اماں بھی تو سگی بہنیں ہیں۔ اگر تمہاری والدہ کو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خاندان میں یہ بیماری موجود تھی، لیکن اس کے باوجود تائی اماں نارمل ہیں۔ اس لیے میں نے تو تمام فکروں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا ہے، تم بھی بے فکر ہو جاؤ۔ وہ حقیقتاً بے پرواہی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن کومل، سوچا جائے تو یہ ہے نا تشویشناک بات۔ مجھے تو 2-3 ماہ پہلے اچانک پتہ چلا جب ہم تھیلیسیمیا کے لیے لگائے گئے بلڈ بینک میں بلڈ دینے گئے، اور جب میں باری باری تایا ابا، تائی اماں، امی، نوال اور تمہیں بلڈ کی کلیکشن کے بہانے سے لے کر گئی تو میرے اعصاب پر لگتا تھا
کہ بلڈ وزر گر گیا ہے۔ ہمارے گھر میں 3 لوگ نکل آئے اور اب چوتھا فرقان بھی نکل آیا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ مرض اتنی تعداد میں ہمارے خاندان میں موجود تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو گیا۔ ہاں، یہ بات اس لحاظ سے تو واقعی تشویشناک ہے، کومل نے بھی تائید کی اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، اگر روحان بھیا میں بھی یہ مرض ہوا تو کیا تم ان سے شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسی صورت میں 25% چانسز اگلی نسل میں تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں، اور میں نے اس کے شکار افراد کی اذیتناک زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی اور بوجھل پن فضا میں پھیل گیا تھا۔ کسی ڈراونے خواب کے زیر اثر اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور تھوڑا سا اٹھ کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر چونکہ کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے دن رات کی تخصیص کرنا خاصا مشکل تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھا۔ حالانکہ جنوری کے دن تھے اور خاصی سردی تھی، لیکن وہ اس طرح پسینے میں غرق تھی جیسے جولائی کے سخت گرمی کے دن ہوں۔ اس نے فوراً کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تھے اور ننگے پاؤں ٹیرس پر نکل آئی تھی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ برف کے کارخانے میں آ گئی ہو۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اس کا دل ابھی تک بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ لان میں چاروں طرف گہری دھند پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ 5 منٹ کے بعد ہی سردی کے احساس نے اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ وہ فوراً اندر آ گئی تھی۔ طبیعت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ واش روم میں گئی تو شاور لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ بس 2-4 پانی کے چپکے مار کر اس نے منہ دھویا اور برش کر کے کپڑے تبدیل کیے اور ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ نیچے آ گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر تایا ابا اور روحان کو دیکھ کر وہ ہلکی سی جھجکی اور اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ تائی اماں، میں بھی پراٹھا لوں گی۔ آج کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے سابقہ موڈ میں کہا تھا۔ تایا ابا اس کے بے تکلف انداز پر خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ آج ڈاکٹر صاحبہ کا کیا عیاشی کرنے کا موڈ ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار میز پر رکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جی جناب، آج ہم دعوت اڑانے کے موڈ میں ہیں۔ اس نے روحان کے آگے رکھی پلیٹ سے سیب کی ایک کاش اٹھائی اور آرام سے کھانے لگی۔ روحان نے اسے غور سے دیکھا، جو نیوی بلو کلر کی شال اوڑھے آج کافی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ وہ گرما گرم پراٹھا کھاتے ہوئے اب اپنے مخصوص انداز میں تایا ابا کے ساتھ سیاست کی تازہ ترین صورتحال کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھی۔ تائی اماں نے بھی اس کے بدلے انداز کو سخت حیرت سے دیکھا تھا، ورنہ کچھ عرصے سے وہ سب سے چھپتی پھرتی تھی۔ روحان، مجھے اسپتال چھوڑ آئیں گے؟ میری گاڑی کل سے ورک شاپ میں ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے اچانک کہا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ جوس کا گلاس رکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روحان نے سب سے پہلے ہیٹر آن کیا، کیونکہ وہ سردی کی شدت سے بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔ گاڑی مین روڈ پر آ گئی تھی، لیکن دونوں چپ تھے، بلکہ روحان تو حد درجہ سنجیدہ تھا۔ مان کھولا کے دل میں کوئی خیال آسمانی بجلی کی طرح لپکا تھا۔ تم نے ٹیسٹ کروا لیا؟ اس نے انگلیاں مسلتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ اس کا لہجہ کسی بے چینی کا غماز تھا۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کھولا کو مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں پھیلی چبھنے والی خاموشی سے گھبرا کر اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ اقبال بانو پورے جذب سے گا رہی تھی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس خاک تلے، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدم مدم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ گاڑی شفا اسپتال کے گیٹ نمبر 1 سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے روحان نے انتہائی سنجیدگی سے ٹیپ ریکارڈر بند کر کے کہا، میں اگلی اتوار کو واپس جا رہا ہوں۔ روحان نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ لہجہ و انداز کسی غیر معمولی پن کی چغلی نہ کھائے۔ کیوں؟ کھولا نے سرعت سے کہا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ظاہر ہے میں چھٹیاں لے کر جو آیا تھا، واپس تو جانا ہی ہے، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا انداز کھولا کو بری طرح چونکا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر تو آئی تھی، لیکن بہت سے اندیشے اپنے ساتھ دامن میں سمیٹ لائی تھی۔ باہر بلا کی ٹھنڈ تھی اور گہری دھند میں کچھ بھی ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ موسم کی شدت سے بے نیاز انتہائی سستی سے اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں یہ لگ رہا تھا جیسے روحان اسے کچھ چھپا رہا ہو، اور اس کا دل بس ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اور اسی نقطے پر وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ 5 بجے گھر واپس آئی تو خاصی تھکی ہوئی تھی، اور کومل ہی سے اسے پتہ چلا کہ روحان 2 دن کے لیے لاہور گیا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر خاصی کوفت اور جنجلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ کومل نے اسے بیزار دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا، اور وہ جو میڈیکل کی کتاب کھولے کچھ پڑھنے کی کوشش میں بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی بیزاری سے کتاب بند کر کے کومل کو دیکھا، جو اپنے چہرے کی کلینزنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں۔ یہ روحان کیوں اچانک لاہور چلا گیا؟ صبح تک تو اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ صبح تک کوئی پروگرام نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ مجھے اسپتال چھوڑنے گیا تھا، کھولا نے بیزاری سے کہا، تو کومل نے شرارت بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ خیر ہے، آج کل بڑے خیر سگالی کے دورے ہو رہے ہیں، بکواس نہ کرو۔ جو خود کل فرقان کے ساتھ سپر
مارکیٹ دفان ہوئی تھی وہ بری طرح تپ گئی تھی۔ وہی وہ میرا منگیتر ہے اور آپ اپنی منگنی توڑ چکی ہیں، کومل نے شوخی سے اس اطلاع دی۔ منگنی توڑ دینے کے بعد بھی میرے اس سے 2 رشتے ابھی موجود ہیں، وہ میرا خالہ زاد بھی ہے اور تایا زاد بھی، اس لیے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ شکر ہے کچھ تو سلامت ہے، ورنہ محترمہ کا کیا پتہ ان سے بھی انکاری ہو جائیں۔ وہ روئی کے پیڈ سے اب بڑی مہارت کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ جتنی مرضی کریمیں چہرے پر مل لو، اس کی نحوست دور نہیں ہو سکتی۔ خولا کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، جبکہ کومل اس کی خفگی کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ تم دل و جان سے ان کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ میری مرضی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ بھئی مجھے ہی تو مسئلہ ہے، وہ میرے تایا زاد بھائی بھی ہیں اور ہونے والے جیٹ بھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ خولا غصے سے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کوفت اور بیزاری کا بڑا شدید حملہ ہوا تھا اس پر، وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کومل نے ناراضی کے اس مظاہرے کو غور سے دیکھا اور دانستہ اونچی آواز میں گنگنانے لگی۔ کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی گنگناؤ گے، میں اتنا یاد آؤں گا جتنا بھول جاؤ گے۔ یہ فضول شاعری باہر جا کر کرو، میرا سر نہ کھاؤ، مجھے آرام کرنے دو، پہلے ہی سر پھٹ رہا ہے۔ وہ کمبل سے منہ نکال کر غصے سے بولی تھی۔ سر تو تمہارا دماغ سے خالی ہے اور خالی چیزیں پھٹتی ہی ہیں، اسی لیے ٹینشن نہ لو۔ وہ خولا کی کھا جانے والی نظروں سے بے نیاز اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی، لیکن خولا نے اب مزید کوئی بات نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، تبھی وہ کانوں میں انگلیاں دے کر لیٹ گئی۔ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ہاسٹل سے چھٹی کر لی تھی۔ نزلہ اور زکام نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، ہلکا ہلکا سا ٹمپریچر بھی تھا۔ وہ بلیک شال اوڑھے سوں سوں کرتی پھر رہی تھی، ٹھنڈ سے برا حال تھا۔ وہ لان میں نکل آئی جہاں خاصی چمکیلی دھوپ نے بسیرا کر رکھا تھا۔ دھوپ کی حدت جسم کو خاصا سکون بخش رہی تھی۔ اس نے کیاری کے پاس بیٹھی چھوٹی سی گلہری کو دیکھا جو وہاں گری گاجر کو کتر کتر کر کھا رہی تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بھوری رنگ کی چڑیا بھی موسم سرما کی دھوپ سینک رہی تھی۔ خولا نے اپنے سامنے ایک اور لان چیئر رکھ کر ٹانگیں اس پر رکھ لی تھی، وہ اب خاصی آرام دہ حالت میں تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نیوی بلو شلوار کرتے میں ملبوس روحان اچانک ہی ادھر آیا تھا۔ اس کے ایک دم گھبرانے پر روحان کے چہرے پر ایک دلکش و دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم کب آئے لاہور سے؟ ابھی گاڑی اندر کر رہا تھا کہ تم نظر آ گئے، اس لیے سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ خیریت سے گئے تھے لاہور؟ وہ محتاط انداز میں پوچھ رہی تھی، جبکہ روحان خاصی فراغت سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے سرخ چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بس کچھ دوستوں سے ملنا تھا، روحان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تمہیں کیا ٹمپریچر ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں بس ہلکا سا بخار ہے، ابھی میڈیسن لے کر آ گئی ہوں، کچھ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو نا، ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو جا کر۔ اس کے لہجے میں خفگی کا تاثر واضح تھا، جبکہ اس کے فکر مندانہ انداز پر خولا کے دل کے تار بری طرح بج رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں خولا؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکا، جبکہ خولا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے بغیر رہ لوگی؟ اس کے صافگو انداز میں کچھ تھا۔ خولا کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ خاموشی اتنی معنی خیز ہو سکتی ہے یہ آج سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر نظریں اٹھائیں اور گڑبڑا کر جھکا لیں، کیونکہ وہ بہت جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خولا کے چہرے پر بڑی بے بس مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بے بسی کا اعتراف تھا، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ دیکھو خولا، میں لاہور اپنے کچھ ڈاکٹر فرینڈ سے ملنے گیا تھا جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ میں نے تیلیسیمیا کے ماہرین سے بھی ملاقات کی ہے۔ روحان کی خاموشی پر خولا کو فکر ہوئی۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ وہ بے تابی سے بولی تھی۔ وہی جو تم کہہ رہی تھیں، روحان نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا اور مزید گویا ہوا۔ تم بس مجھے اتنا بتاؤ کہ تم میرے بغیر خوش رہ لوگی؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی خولا کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا تمہاری رپورٹ آ گئی؟ خولا نے حالت بے بسی میں کہا۔ ہاں رپورٹ تو آ گئی ہے۔ روحان نے گہری سانس لے کر ٹانگیں سیدھی کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بہت سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روحان کا چہرہ سپاٹ تھا اور کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خولا کا دل اگرچہ سہما ہوا تھا، لیکن وہ خود کو خاصا نڈر ظاہر کر رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہوگی؟ پلیز پہیلیاں نہ بجھواؤ، میں بہت ٹینس ہوں۔ خولا نے ناگواری سے اس کی بات قطع کی، جبکہ روحان چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس بات کی بالکل توقع نہ ہو۔ تبھی وہ جتانے والے انداز میں بولا، تمہیں ٹینس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کون سا اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق پڑتا تو تم اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتی؟ خولا نے خفگی سے اسے دیکھا، ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، عجیب سے وسوسے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ تبھی وہ تڑک کر بولی، اگر مجھے فرق نہ پڑتا تو میں کبھی اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی جس سے آج کل گزر رہی ہوں۔ ایک منفرد اور خوبصورت لمحہ بڑی خاموشی سے ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ روحان نے انتہائی توجہ سے خولا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دھوپ کا سنہری رنگ سمٹا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔
خولا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ جیسے اس طلسم بری گھڑی کی زد میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ فطری حیا کے سارے رنگ خولا کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ خولا پلیز، ان سارے وہموں اور اندیشوں سے خود کو آزاد کر لو۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، لیکن اگرچہ پھر بھی اللہ نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں دنیا میں جہاں کہو گی اپنے بچوں کو علاج کی غرض سے لے جاؤں گا۔ پلیز مان جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک دم بلش کر گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن روحان کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ روحان کی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، تبھی بولی تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، مجھے منظور ہے روحان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، جبکہ لب کپ کپا رہے تھے، جبکہ اس کے اعتراف پر اس کے چہرے پر سرخوشی نمایاں ہونے لگی۔ وہ اب مطمئن انداز میں ہنس رہا تھا۔ چلو، اس خوبصورت اعتراف کے جواب میں مجھے تمہیں بھی کوئی اچھی خبر سنانی چاہیے، روحان نے بے ساختگی سے کہا تو وہ بری طرح چونک گئی، جبکہ وہ کھڑے ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، مبارک ہو، میری رپورٹ نارمل آئی ہے۔ کیا؟ خولا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، جو کہکہ لگا کر ہنس رہا تھا، اور سرما کی نرم دھوپ کا سنہرا رنگ اس کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ بھی آج کافی عرصے کے بعد کھلے دل سے ہنسی تھی۔ آج اس کی ہنسی میں کوئی نرالی سی کھنک تھی، کیونکہ اسے فضا میں نئے موسم کی آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔